السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اچھے سے کھاتے پیتے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز بھی انجوائے کرتے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، کیا 1 منٹ دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ دیکھیں گائز، بات یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز پر آتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے رات کے 3 بجے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں اور پھر ایڈیٹنگ میں کتنی محنت لگتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اور آپ اسٹوری سن کر یہ جا وہ جا، یہ تو دیکھیں ٹھیک بات نہیں ہے نا۔ اگر آپ ہماری ہر ویڈیوز کو سننے سے پہلے لائک کر دیں گے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے نا تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بات آپ سے کیوں کہی؟ کیونکہ آپ ہمارے اپنے ہیں اور ہمیں اپنی خوشیاں اور غم بانٹنے اور مشکل گھڑی میں مدد کے لیے اپنوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سوری اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو چلیں اب کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے آنکھوں نے اسے دیکھا تھا، پاس بیٹھے ہوئے آنکھوں نے اسے دیکھا تھا، مجھ پہ اب تک اسی حیرت کی فضا طاری ہے، مجھ پہ اب تک اسی حیرت کی فضا طاری ہے۔ میری اور ندا کی دوستی بہت پرانی نہیں تو نئی بھی نہیں تھی۔ میری اور اس کی دوستی فیس بک سے شروع ہوئی تھی۔ سفید لباس میں لمبے سیاہ بال کھولے، بے حد خوبصورت مسکراہٹ والی اس لڑکی کو جب میں نے دیکھا تو بے ساختہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی اور اس نے بھی فوراً قبول کر لی۔ دوستی تکلفات سے آگے بڑھی تو ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوا۔ ندا میرے ہی کالج میں پڑھتی ہے، بس دوستی گہری ہونے میں ایک ہی کالج سنگ میل ثابت ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور اس کی ایک امی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں جب بھی اس کے ابا کے بارے میں کوئی سوال کرتی تو وہ ٹال جاتی۔ دراصل کریدنے والی فطرت میری بھی نہیں ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اپنے ابا کے بارے میں بتائے ہوئے وہ کتراتی ہے تو میں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ میں سوچتی شاید اس کے ابو نے اس کی امی کو ڈائیورس دے دی ہو یا شاید وہ مر چکے ہوں۔ خیر مجھے ان باتوں میں ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ندا اچھی لگتی تھی اور اچھی لگتی بھی کیوں نہیں، وہ تھی ہی بہت اچھی، بہت پیاری، بہت مخلص اور بہت نرم مزاج۔ ہم دونوں گھنٹوں لان میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے، ہم فلموں کے بارے میں باتیں کرتے تو اس کو پرانی فلمیں بہت پسند آتی۔ میں نئی فلموں کے قصے سناتی۔ یار میری بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تم پاکستان بننے سے پہلے کی فلموں کو کیسے دیکھ لیتی ہو؟ آج کل دیکھو کتنی شاندار موویز بن رہی ہیں، تم تو مجھے کوئی آثار قدیمہ کی بوڑھی روح لگتی ہو۔ ایک دن میں نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دی، پھر اس نے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی لا کر عجیب ویران سی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اچھا تو تم نے مجھے پہچان لیا؟ اور پھر ہنسی چلی گئی اور میں جو اس کے بدلتے لہجے اور سرد آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی اور ہنس پڑی۔ توبہ توبہ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں نے رکی ہوئی سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، نہیں یار ایکچولی میری مما کو پرانی بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی فلمیں پسند تھی تو میں بچپن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی۔ اب تو برسوں ہو گئے ہم لوگ ٹی وی ہی نہیں دیکھتے۔ اس نے افسردگی سے کہا، یار اس الیکٹرانک دور میں تم ٹی وی نہیں دیکھتی، موبائل یوز نہیں کرتی؟ حیرت ہے اس طرح تم زمانے کے ساتھ کیسے چلو گی؟ میں نے ہمدردی سے اس کے سرد ہاتھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا، میں کیا کروں گی میری جان زمانے کے ساتھ چل کر، میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں۔ اس لمحے خوبصورت آنکھوں میں نمی چھپاتی ندا مجھے بہت دکھی اور افسردہ لگی۔ چلو دفع کرو یار، کینٹین چلتے ہیں، گرم گرم پکوڑے کھائیں گے اور ساتھ میں کافی پئیں گے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں میری توقع کے مطابق موضوع بدل گیا، جو کہ میں چاہتی تو میں بہت کچھ اور بھی تھی۔ امی میری دوست ندا کتنی پیاری ہے نا، کتنی دفعہ تو آپ اس سے مل چکی ہیں۔ آپ بھائی کے لیے سارے جہان میں کیوں لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں؟ بس بھیا کی شادی آپ ندا سے کر لیں۔ اس روز جب ایک رشتے والی نے امی کو ساجد بھائی کے لیے لڑکی دکھانے کو کہا تو میں نے بھی ضد کر لی۔ ہاں بیٹا لڑکی تو بہت سلجھی ہوئی اور پیاری ہے، لیکن بیٹا شادی بیاہ کے معاملات میں صرف لڑکی نہیں دیکھی جاتی،
بہت کچھ دیکھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے۔ تم خود بتاتی ہو کہ وہ اپنے ابا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، امی اس کی کسی سے نہیں ملتی۔ تم 10 دفعہ گئی ہو، 2 دفعہ اس سے تمہاری سلام دعا ہوئی۔ خاندان کیا ہے، کون لوگ ہیں، کچھ بھی تو نہیں پتا۔ خیر امی، مجھے امید ہے کہ اس کے ابا یقیناً اچھے آدمی نہیں ہوں گے۔ اور رہی بات اس کی امی کی، وہ بہت مصروف رہتی ہیں، گھر کے ایک ایک کام خود کرتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ندا کا خاندان یہاں نہیں رہتا ہو۔ ایک بار میں نے اسے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس کا پورا خاندان، ننیال اور ددیال یہاں نہیں ہوتے۔ میں نے ندا کا مکمل دفاع کیا۔ خیر ابھی تو میں جا رہی ہوں، نصیب میں ہوا تو چلیں گے۔ لڑکی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امی نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ میں اور ندا ہم دونوں کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے کہ اچانک اس کا چھوٹا بھائی شکیل کرکٹ کا بیٹ لیے اندر داخل ہوا اور پوچھنے لگا، کیا کر رہی ہو ندا؟ کیمسٹری کے پیپرز کی تیاری کر رہی ہوں۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہر سال اسی طرح ایگزامز کی تیاری کرتی ہو جیسے تم نے پیپر دینے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں نے منع کیا ہے نا، جب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہیں کیا کرو۔ جب تم اکیلے کھڑے ہو کر چھکے اور چوکے لگا رہے ہوتے ہو تو میں کچھ کہتی ہوں تمہیں؟ ندا نے جھنجلا کر اس کو ہاتھ کے اشارے سے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو پھر یار یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں ندا اور اس کے بھائی کی باتوں میں الجھ سی گئی۔ میری اور ندا کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگر وہ کسی دن کالج نہیں آتی تو میں گھر نہ آتی بلکہ سیدھی اس کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے ویسے بھی ندا کا گھر آنا بہت پسند تھا۔ خوبصورت گول برآمدوں والا سب بڑا سا بنگلہ، جس کی کھڑکیوں پر سفید جالی کے پردے لہراتے رہتے۔ پورے گھر میں گلاب کی خوشبو مہکتی رہتی۔ ندا کی امی کو گلاب بہت پسند تھے تو وہ ایئر فریشنر بھی گلاب کا ہی استعمال کرتی۔ ان کے گھر میں ملازمین نہیں تھے، اس کے باوجود 1000 گز کے وسیع رقبے پر پھیلا ان کا گھر ہر وقت صاف رہتا، اتنا صاف کہ آنکھ میلی ہو لیکن ان کے گھر میں کوئی میل نہ ہو۔ ہمیشہ کھانا وقت پر تیار ہوتا۔ میں وقت بے وقت بہت دفعہ گئی، ہمیشہ ان کی میز لذیذ کھانوں سے سجی رہتی۔ اس کی امی مدھم لہجے میں ہم سے بہت کم گفتگو کرتی، لیکن ندا اور شکیل، ندا کا چھوٹا بھائی، اس کے معاملے میں ہمیشہ بہت حساس رہتی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ذرا سا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو اس کی امی گھبرا کر آوازیں دینے لگتی۔ میں اکثر سوچتی، یا اللہ ایسی بھی کیا بے صبری یا محبت۔ میں اکثر ندا سے پوچھتی، یار تمہاری امی تو تم لوگوں کے بارے میں اتنی حساس ہے، تم کو کالج کیسے بھیج دیتی ہیں؟ تو ندا ہنس کر کہتی، کیونکہ میں بیک وقت کالج میں بھی ہوتی ہوں اور گھر میں بھی۔ کیا مطلب؟ میں چونکی تو ندا ایک زوردار تھپڑ میری کمر پر مار کر کہتی، احمق ایسا ہو سکتا ہے کیا جو مطلب پوچھتی ہو؟ میں کالج میں ہوتی ہوں تو گھر پر میری تصویر ہوتی ہے، اور پھر میں خود ہی اپنے سوال اور اپنی حیرت پر شرمندہ ہو جاتی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ندا کی امی دوسری ماؤں سے مجھے بہت زیادہ مختلف لگی۔ اس روز جب ندا گھر نہیں آئی تو میں کالج سے سیدھی اس کے گھر چلی آئی۔ ندا کی امی، جن کو میں نے کبھی لان میں نہیں دیکھا تھا، جن کی آواز کی نرمی اور دھیما لہجہ ہمیشہ مجھے متاثر کرتا، وہی ندا کی امی ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائے چیخ رہی تھی۔ وہ بہت سوبر سی پرسنالٹی والے صاحب، ان کے ساتھ ایک مڈل ایج خاتون اور ایک کافی گریسفل خاتون تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کر رہے تھے کہ ان کو اندر آنے دیا جائے۔ وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے، وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم سب مل کر رہیں گے، تم کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن ندا کی امی ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ انہیں گیٹ کے اندر قدم رکھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اگر میں آگے بڑھی تو شاید کلہاڑی کے وار سے وہ میرے سر کے 2 ٹکڑے کر دیں گی۔ لیکن جیسے ہی میں ان لوگوں کے قریب پہنچی، وہاں خاموشی ہو گئی۔ ندا کی امی نے بڑی اپنائیت سے ہمیشہ کی طرح میرے لیے گیٹ کھولا۔ میں ایک ہپناٹائز سی کیفیت میں گھر میں داخل ہوئی، اور پھر لکڑی کا وہ منگش جالی دار گیٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میرے قدم ایک سحر زدہ سی کیفیت میں آ گئے، لیکن میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ ندا کی امی کا یہ کون سا روپ تھا؟
मेरी समझने से कासिर थी। और निदा कह रही थी कि दरवाजे पर गिड़गिड़ाता हाथ जोड़ता शख्स उसका बाप है। एक्चुअली अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, उनके साथ उनकी सास और उनकी नई बीवी थी। ये घर अब्बू हक महर में अम्मी के नाम कर चुके थे। अब अब्बू अपनी ही बीवी के साथ वहाँ पर आना चाहते थे और अम्मी ये होने नहीं देंगी। बस यही झगड़ा था। बेचारी निदा बाप की मौजूदगी में यतीमों की तरह रह रही है। मेरे दिल में निदा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी दिन रात बढ़ रही थी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि बड़े बड़े घर और शानदार गाड़ियाँ खुशियों की ज़ामिन नहीं होती। निदा की अम्मी कितनी खूबसूरत हैं, कितनी मेहनत और मोहब्बत से अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं। घर के सारे काम संभाले हुए हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम खुद करती हैं। अगर वो उसके अब्बू पर इस कदर हाइपर हो रही थी तो यकीनन कोई बहुत बड़ी बात है, वरना मैंने तो कभी उनको ऊंची आवाज़ तक में बात करते हुए नहीं देखा। मैं अम्मी से बज़िद थी कि वो साजिद भाई के लिए एक दफ़ा निदा को देख लें। यूँ तो अम्मी कई बार निदा से मिल चुकी थी, लेकिन उस नज़र से कभी उन्होंने नहीं देखा। ये तुम क्या हर वक्त निदा निदा करती रहती हो? मुझे नहीं करनी उससे शादी। साजिद भाई जो बहुत तवज्जो से मुझे देख रहे थे। अरे भाई क्या कमी है साजिद भाई? बेहद शाइस्ता, मुहज़्ज़ब, पंज वक्त नमाजी, खूबसूरत, और क्या चाहिए आपको? मैंने जल कर साजिद भाई पर सवालों की बौछार कर दी। आपने देखा है निदा कितनी प्यारी है? मैं साजिद भाई के सर पर खड़ी सवाल कर रही थी। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने देखना है। बस जिसको देखना था उसको मैं देख चुका हूँ। साजिद भाई ने आखिर बिल्ली थैली से निकाल भी दी। क्या मतलब? मेरे साथ अम्मी भी चौंकी। अम्मी एक लड़की है, मैं नहीं जानता उसका क्या नाम है, वो कौन है। 6 माह से इत्तेफाकन हर जगह वो मुझसे टकरा जाती है, कभी रास्ते में, कभी शॉपिंग मॉल में, कभी बैंक में, और बस न जाने कैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने कभी उससे बात नहीं की, मैं उसका नाम तक नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसको फॉलो करके मैंने उसका घर देख लिया। अम्मी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी खामोश थी और मैं साजिद भाई की अजीब और गरीब मोहब्बत की कहानी सांस रोके सुन रही थी। ना अता ना पता, ना जान ना पहचान, ना जाने कौन है, कैसी है, हमें कैसे उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। आखिरकार अम्मी ने खामोशी को तोड़ा। अम्मी, मैंने एक दफ़ा उसकी खामोशी से मोबाइल कैमरे से तस्वीर ली थी, मैं आपको दिखाता हूँ। साजिद भाई मोबाइल फ़ोन में उसकी तस्वीर तलाश करने लगे। या अल्लाह, ये साजिद भाई कितने गहरे निकले, खुद ही खुद राह चलते लड़की पसंद कर ली। मेरे कौन से 10-12 भाई हैं कि चलो ये ना सही तो कोई और सही, एक ही तो मेरे भाई हैं। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं निदा को अपनी भाभी बनाऊं। उस अनदेखी लड़की पर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। अम्मी ने भैया का मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने बेजारी से कहा, मैं नहीं देख रही। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र तस्वीर पर पड़ी तो मैं चौंक गई। मैंने निदा से कहा कि तुम मुझको और मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा मेरे भाई को बहुत पसंद हो और मैं तुमको अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैंने आराम से च्युइंगम चबाते हुए कहा। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है शाजिया, तुम नहीं जानती मैं शादी नहीं कर सकती। मम्मी तो मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। बरसों मैंने उनकी मन्नत समाजत की तो मुझे उन्होंने बाहर निकलने और तुमसे दोस्ती की इजाज़त दी। तुम खुद जानती हो उन्होंने मुझे कभी तुम्हारे घर तक आने नहीं दिया। अगर उनको तुम्हारे इरादे का इल्म हो गया तो यकीन करो मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म कर देंगी। अरे यार, तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो होगी ना, फिर मेरे भाई से क्यों ना हो। मैं बज़िद थी, शाजिया मेरी शादी नहीं हो सकती। निदा रो देने वाली हो गई। क्यों नहीं हो सकती यार? अरे मेरी प्यारी बहन, तुम इस दुनिया में रहती हो तो शादी तो होगी ना। मैं हंसी। निदा चंद लम्हों तक साकित निगाहों से मुझे देखती रही। वो बहुत गुस्से में थी और फिर खामोशी से उठकर चल गई। अब अगले दिन मैं, मेरे भाई और अम्मी, हम सब उनके घर पहुंचे। मैं कभी घर के मखफल मोसीदा दरवाजे को देखती और कभी हैरान खड़ी अम्मी और साजिद भाई को। यही घर है अम्मी? मैंने अम्मी को यकीन दिलाना चाहा। हाँ, घर तो यही था,
ساجد بھائی نے بھی اس بات کی تائید کی۔ بے ربط اونچی اونچی جھاڑیاں، ستونوں کا اکھڑا پلستر، اندر دروازے کے آگے گرا تناور درخت، یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھلا۔ تیز ہواؤں کے سبب عجیب پراسراریت پیدا کرتے لہراتے اونچے اونچے درخت، اندھیرا گپت زنگ آلود لوہے کا کٹھیرا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ رات کی رات میں کیسے ہو گیا۔ کل تو اسی دروازے سے میں اندر گئی تھی، نرم صوفے پر بیٹھ کر کافی دیر تک گپ شپ کی تھی۔ ندا کی امی نے گرم گرم سوپ بنایا تھا جو میں نے فرمائش کر کے دوبارہ پیا، اور جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ندا نے مجھے محبت سے ایک قیمتی شال دی جو ابھی بھی میرے کندھوں پر پڑی ہے۔ میں ندا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آج امی اور ساجد بھائی کے ساتھ اس کی امی سے ملنے آئی۔ حیرت اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس لڑکی کو ساجد بھائی دل میں بسائے پھر رہے تھے وہ ندا ہی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ ہم تینوں کے سوالیہ چہرے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ خیریت، آپ لوگ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ ایک صاحب نے جو شاید اسی اسٹریٹ پر رہتے تھے ہمارے پاس آ کر پوچھا تھا۔ جی یہاں میری دوست رہتی ہے، میں کل شام کو یہاں ہو کر گئی ہوں۔ بی بی، یہ گھر برسوں سے ویران پڑا ہے، ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ راتوں وہ یہاں ہنسنے کی، کھیلنے کی اور کبھی کبھی میاں بیوی کے جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں، سارا محلہ سنتا ہے۔ مغرب کے بعد تو یہاں اس گھر کے سامنے سے کوئی گزرتا بھی نہیں، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل شام آپ اس گھر کے اندر تھیں؟ وہ صاحب خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری دماغی حالت پر مشکوک بھی تھے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ایک ہپناٹائز سی کیفیت میں دوبارہ اس کھنڈر کی طرف دیکھا جو کل تک ایک جگمگاتا ہوا گھر تھا، اور پھر میری نظر ٹیرس پہ کرسی پر بیٹھی ندا پر پڑی۔ ندا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں نے گواہی کے طور پر امی اور ساجد بھائی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں مجھے پاگل سمجھنے لگتے، میرے موبائل کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر ندا کا نمبر جگمگا گیا۔ چندہ زمانہ ہو گیا ہے ہم کو مرے ہوئے۔ میں اور میرا بھائی شکیل، امی ابو ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ ایک مثالی محبت بھرا گھرانہ تھا۔ میرے ابو میری امی کو بے حد چاہتے تھے۔ پھر ہمارے گھر کو نظر لگ گئی، میرے ابو کا ایک لڑکی سے افیئر چل گیا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ گھر میری امی کا تھا۔ میری امی کو سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے ابو کی بے وفائی کا جواب اس طرح دیا کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا، اور ابو نے بھی ہم کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی امی کا وہ دکھ ایک بیٹی کی حیثیت سے اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ ہماری امی ماں بھی بن گئی اور باپ بھی۔ کچھ عرصے کے بعد ابو کو احساس ہوا کہ ان کی امی کی قدر ہماری محبت کی پہچان ہوئی، لیکن امی کس قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ابو کی دوسری بیوی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ ہمارے لیے تڑپنے لگے۔ ابو نے ہماری کسٹڈی کے سلسلے میں کورٹ کا رخ کیا اور کورٹ نے ابو کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امی تو جیسے پاگل ہو گئیں، نہ وہ ہمارے بغیر اور نہ ہم ان کے بغیر رہ سکتے۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، جس کے ختم ہونے پر طلوع ہونے والی صبح کو ابو ہم کو لے جاتے، اور پھر امی نے دودھ میں زہر ملا کر ہم کو پلا دیا اور خود بھی پی لیا۔ ہم باپ کے گھر جانے کے بجائے اپنی ماں کے ساتھ ان کی آغوش میں موت کی وادی میں جا سوئے۔ قسمت دیکھو، ابو جو صبح بہت خوش خوش اپنی دوسری بیوی اور ساس کے ساتھ ہم کو ہماری امی سے چھیننے آ رہے تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سب مر گئے۔ ہمارے جسم بظاہر اس گھر سے باہر نکل کر مرو مٹی تلے جا سوئے ہیں، لیکن زمانہ گزرا، آج بھی ہم اس گھر میں رہتے ہیں۔ سردیوں کی شاموں میں امی چکن سوپ بناتی ہیں اور گرمی کی دوپہر میں ہم تینوں ٹھنڈا مینگو شیک پیتے ہیں۔ ہم ہنستے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ تم نے دیکھا تھا کہ میرے ابو گھر کے اندر آنے کے لیے گڑگڑا رہے تھے، وہ چاہتے ہیں ان کی دوسری بیوی اور ان کی ساس وہ سب بھی یہ پھاٹک کراس کر کے گھر کے اندر آ جائیں اور پھر ہم سب مل کر ساتھ رہیں، لیکن امی نے کبھی ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔
ان کی روحیں بھٹکتی ہیں لیکن امی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا تھا، میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میری بہت ضد سے مجبور ہو کر امی نے مجھے باہر جانے کی اجازت دی، اور پھر مجھے تم مل گئی۔ تم بہت اچھی ہو، تمہاری امی بہت اچھی ہیں، اور پتہ ہے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے برسوں بعد مجھے ساجد سے محبت ہو گئی۔ میں ساکت کان موبائل سے لگائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ امی آیت الکرسی پڑھ رہی تھیں اور مجھ پر پھونکے مار رہی تھیں۔ میں ایک بھٹکتی روح کے ساتھ تعلق جوڑے پھر رہی تھی۔ ساجد بھائی سر جھکائے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہم اس آسیب زدہ گھر سے بہت دور نکل آئے تھے، لیکن ندا گاڑی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے کان سے فون لگا ہوا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نم آنکھوں سے اس کو ہوا میں چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تم بہت اچھی ہو میری دوست، ساجد کی شادی کسی بہت اچھی لڑکی سے کرنا۔ میں واپس جا رہی ہوں، اب شاید کبھی بھی میں اس گھر سے باہر نہ نکلوں۔ لیکن ہاں، ایک زمانے کے بعد بھی مجھے احساس ہوا کہ محبت زندہ ہے، محبت باقی ہے۔ وہ پلٹ گئی۔ میرا دل چاہا اس سے لپٹ کر بہت روؤں، میں اس کو روک لوں، لیکن نہیں، میں اس کو روک نہیں سکتی تھی، میں اس سے لپٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے وجود کو ہوا میں تحلیل ہوتا دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری سیدھی سادی ماں گھبرا گئی۔ وہ سمجھی شاید مجھ پر آسیب ہو گیا ہے۔ وہ آواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگی، لیکن میں ان کو کیا بتاتی؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی تھی جو صدیوں بعد اپنے گھر سے محبت ڈھونڈنے نکلی تھی۔